پشاور بھی گئے، دیر بھی گئے، اپر دیر بھی گئے، لوور دیر بھی گئے، چترال بھی گئے، مردان بھی گئے، نوشیرہ بھی گئے، اس کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ بھی گئے، اور انہوں نے اپنا جو پیغام ہے، اپنا پارٹی کا مینیفیسٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو الیکشن کے حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا جو بات ہے انہوں نے کی، تاکہ وہ لوگ جائیں۔ ہم اپنی کارکردگی کہیں 16 مہینے جو ہم نے حکومت کی، ہم اس کی بیس پہ بھی گئے۔ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جو اس وقت عوام کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، جہاں پر دوسری طرف کوئی پولیٹیکل پارٹی میدان میں موجود نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ پورے خیبر پختونخوا میں جب ہم نے وزٹ شروع کیے، ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ لوگ وزٹ نہ کریں، چیئرمین صاحب کو نہیں آنا چاہیے۔ لیکن چیئرمین صاحب نے سب سے پہلے خیبر پختونخوا کو چنا، اور آپ نے بھی دیکھا میڈیا کے ذریعے۔ اور کل ایک اور پشاور میں ہم نے خواتین کا ایک کنونشن بھی کیا، جو بڑا کامیاب کنونشن خواتین کے حوالے سے تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو اس کامیاب کنونشنز پہ میں اپنے پوری صوبائی تنظیم کو بھی، اپنے پارٹی کے دوستوں کو، ورکروں کو، عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کامیاب ورکر کنونشن کرائے۔ آپ اگر موازنہ کریں تو اور بھی پارٹیوں کہتے ہیں، بالخصوص جو اپنے آپ کو بڑی پارٹیاں کہتی ہیں، پی ایم ایل این ہے یا باقی جماعتیں ہیں، کہ ان کو بھی عوام کی عدالت میں آنا چاہیے، اپنا بیانیہ عوام کی عدالت میں لانا چاہیے، اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑنا چاہیے، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عوام سے جو ہے کترائیں اور گروپ کی پالیٹکس کریں اور الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کریں۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بات چیت آ رہی تھی کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، اور وہ فروری میں ہوئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن 1.5-2 مہینے ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی کیوں ملتوی ہو؟ اگر آپ جمہوری پارٹی ہیں، اگر آپ یہ پارٹیاں اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے اور پنجاب میں آپ کلین سویپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ عوام کی عدالت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام میں جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام اگر آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن میں، ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کریں گے اور بار بار الیکشن سے بھاگیں گے تو بھاگنا تو کوئی راہ نہیں ہے۔ آپ موازنہ کریں لاہور کے جلسے کا اور نواز شریف صاحب کا، اور مٹھی کا جلسہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ کے دور دراز علاقے میں کیا۔ آپ موازنہ کریں مریم صاحبہ کے گجرات کے جلسے کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ورکر کنونشن گوجرانوالے کا۔ اب ان کو ایک گجرات کے ان کے جلسے سے ان کو پتہ چل گیا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی، عوام نہیں نکل رہی، لہٰذا وہ وہاں پہ ورکر کنونشن اور جلسے کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آئیں فیلڈ میں، پنجاب میں جائیں، آپ کو تو پذیرائی مل رہی، تو آپ کو لوگ ووٹ کریں گے، آپ کے جلسوں میں آئیں گے۔ تو آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ آپ الیکشن جو ہے وہ کسی طریقے سے، ان کے اپنے لوگوں کے بیانات آئے ہیں کہ 1.5-2 مہینے یا 8 ہفتے ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد پچھلی دنوں الیکشن کمیشن کیا، ہم نے وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اپنے تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی کہ آپ کے تحفظات کو میں نے سنا ہے، وہ تحفظات دور کیے جائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کی دی جائے گی، باقی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات دور ہونے چاہیے، عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے، کس جماعت کو وہ حق دیتی ہے کہ وہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے۔ لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے تحفظات تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ہمارے تحفظات کو جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی سنے ان کو دور کرے گا۔ اور ہم نے وہاں پر بھی بات کی کہ یہاں پر باہر بڑے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، اور ہم نے ان کو یہی بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے ہونے نہیں دیں گے، جس طرح قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے وہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا پہ شاید جو ہے وہ پابندی الیکشن میں لگائی جائے، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور جو ہے مخالفت کرے گی۔ سوشل میڈیا آج بہت امپورٹنٹ ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے۔
کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت ملک میں ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو سوشل میڈیا، آپ لوگ، ہماری جو میڈیا ہے، ہماری جو سوشل میڈیا ہے، وہ ہمارا ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے، اور اگر آپ اس کو بھی پابندی لگائیں گے تو یہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ذریعہ جو ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ہوں، لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بھی ہم نے کہا غور کرے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور ہمیں پوری تیاری میں 8 فروری کے الیکشن میں ہم یہ نہیں چاہتے اگر ایک جماعت تیار نہیں ہے اور نیب جو ہے وہ ایک دھڑا دھڑ جو ہے ایک زمانہ تھا، اور ہم نے ہمیشہ کہا نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک زمانہ تھا، کچھ دن تھے، کچھ مہینے یا سال پہلے یہی نیب دھڑا دھڑ میاں نواز شریف کے اوپر کیس بنا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ اس سے زیادہ اس ملک میں جو ہے نا تباہی کسی نے نہیں کی۔ آج وہی نیب ہے، کہتے ہیں اس سے پاک صاف اور زمزم سے دھلا ہوا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے، قوم کو یہ بتایا جائے کہ نیب پہلے والی غلط تھی یا آج والی غلط ہے۔ اگر پہلے والی غلط تھی تو ان کو کیا سزا ہوئی ہے؟ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، کروڑوں روپے، میں کہوں گا اربوں تو نہیں کو کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں اور مارات ملی ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ کھیلا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے۔ جیسے آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ اپنی تنخواہیں بھی واپس کریں، آپ اپنی مارات بھی واپس کریں، تو نیب نے اگر غلط کام کیا ماضی میں تو ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں غلط کام کیا ہے، آپ اپنی ساری مارات و تنخواہیں بھی واپس کریں۔ یا اگر آج غلط ہو رہا ہے تو ہمیں عدالتیں بتائیں، عدلیہ بتائے کہ ہم کس پہ اعتماد کریں، اس نیب پہ اعتماد کریں۔ نیب ایک ادارہ ہے، شخصیات کا نام نہیں ہے کہ وہ غلط تھے یا آج غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ قوم بڑے اضطراب کا شکار ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹی وی کھولتے اور دھڑا دھڑ سزائیں مل رہی تھیں، اب بول رہے ہیں کہ جی وہ سزائیں جو ہے وہ معاف ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر کسی کا سوال ہے تو ہم جواب دیں۔ صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی، 70 کے بعد ہمیں بتا دیں کہ کبھی یہاں پہ قومی اتحاد بنتے ہیں، کبھی IDI بنتی ہیں، کبھی رات کو کہا جاتا ہے کہ میں 2/3 میجارٹی چاہیے، میں بغیر بیساکھیوں کے حکومت بنانے چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی قریب میں کوئی آپ کو نظر اس طرح کی استاد آتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، صاف شفاف الیکشن کی، جو مطالبہ آج پھر ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی تو کو آپ چھوڑیں، تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، اور تاریخ لکھنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو عدالت ہے، اس وقت کی جو الیکشن کمیشن ہے، اس وقت کے ادارے ہیں، وہ تاریخ دیکھیں۔ اگر آپ بات کریں 70s کی اور تاریخ لکھی گئی تو آج بھی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آج اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے، آپ کے پاس اس وقت جو ٹول ہے سوشل میڈیا کا، نوجوانوں کا، آج وہ نوجوان آپ کا جو ہے وہ لاڈلے پن کو اور سلیکشن کو قبول نہیں کرتی۔ آپ الیکشن کرا لیں گے لیکن وہ حکومت اگر خدا نخواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ حکومت یا وہ پارلیمنٹ عوام تسلیم نہیں کرے گی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس جماعت کو بھی ہو۔ اگر ہمیں عوام کہتی ہے پیپلز پارٹی حکومت کرے، ہم حکومت کرنے کو تیار ہیں۔ اگر عوام کہتی ہے پیپلز پارٹی کو ہم اعتماد نہیں کرتے، اپوزیشن میں بیٹھے، ہم کئی دفعہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور کسی کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یا لاڈلا پن کے ذریعے نہیں لانا چاہیے۔ پہلے ہم نے ایک سلیکٹر کو بھگتا ہے، ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، اس نے ملک کی تباہی کی ہے، اور آج اگر آپ ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں پھر ایک اور سلیکشن اور لاڈلے پن لیں، لیکن ہم اس ملک میں تباہی اور بربادی نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا کریم گوڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس کے والد صاحب سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم سنجیدہ کیوں لیں، اور دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے بہت ساری مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ 10-12 دن اگر تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ آ چکی ہے اسی پہ الیکشن ہو جائے۔ دیکھیں آپ اس انٹرویو کو دوبارہ ذرا غور سے دیکھیں، اور آپ میڈیا کے ہیں، آپ بڑی نظر رکھیں اس انٹرویو پہ۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی آن ٹائم مانگتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جی ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا اگر 8-10 دن بھی الیکشن آگے ہو جاتے ہیں، ہم نے اس ملک کا واحد حل ہے الیکشن ہے، 8-10 دن سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ PMLN کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی 2 ہفتے شاید ڈیلے ہو جائیں۔ خاقان عباسی صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ الیکشن شاید جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں۔ آپ نے جس شخص کی بات کی ہے، ایک فارمر منسٹر ہے ہمارے، جنہوں نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بلاول صاحب کو سیریس نہیں لیتے،
تو ان کے لیے پیغام ہے کہ جب 30 نومبر کو یوم تاسیس کا جلسہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اگر ان کو رواجات کا پتہ ہو، اگر ان کو پشتون اور بلوچوں کی رواجات کا پتہ ہو، تو ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھی تھی. یہ ایک سائلنٹ میسج تھا. اور سیریسنیس تو ہمارا اپنا کام ہے، لیکن اس شخص کو بھی پی ایم ایل این نے اتنا سیریس نہیں لیا. 16 مہینے ان کو صرف وزارتیں دی کہ آپ پریس کانفرنس کریں، ان کو کوئی محکمہ نہیں دیا. کوئی محکمہ تھا ان کے پاس؟ نہیں تھا. تو اس لیے ان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. ان کو صرف یہی کہا گیا تھا کہ آپ روز پریس کلب کے باہر جا کر پریس کلب کانفرنس کریں گے، لیکن وہ بھی ایک پی ایم ایل این کی ایک شاخ کی بنیاد پہ. وہ جس کے کہنے پہ کرتے تھے تو دوسرا اس کا جو ہے نا وہ ہوتا تھا، لیکن ان کا اندرونی مسئلہ ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن ہم سنجیدہ یا نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ ہمارے جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ ہم 2018 کا ریپلے کریں، آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر بنائیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بیوروکریسی سے ہم انتخابات نہیں کروائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو پریزائڈنگ افسر ہیں اس کا عملہ ہے اس کو روک بھی دیا ہے ٹریننگ سے. دوسری طرف مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ حالات نہیں ہیں، اور جیسے ڈی آئی جی میں خان میں حملہ بھی ہوا، ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود بھی ڈی آئی خان سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اور الیکشن آپ کو ان حالات میں لگتا ہے کہ یہ لوگ پراپر ٹائم پہ ہونے دیں، کیونکہ عوامی تاثر یہی ایک جا رہا ہے شاید الیکشن جو ہے التوا کا شکار ہی ہوں گے؟ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کو میں نے پہلے کہا ہے کہ ڈی خان میں اور کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. ہم نے محترمہ کی شہادت پہ بھی الیکشن لڑا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا اور ہم نے الیکشن لڑا. 2013 میں بھی ہمارے لیے حالات خراب تھے، 2018 میں بھی حالات خراب تھے، اب بھی اس ملک کے حالات خراب ہیں. لیکن حالات تو جنگوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں. افغانستان میں تو جنگ شروع تھی، الیکشن ہوئے ہمارے پڑوس میں. لیکن اس چیز پہ جو ہے ملتوی الیکشن نہیں ہو سکتے. جو کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی یا برف باری ہے، وہ تو محترمہ کی شہادت کے بعد بھی فیبرری میں الیکشن ہوئے تھے، اور اس وقت بھی موسم جو ہے، ہم نے تو رمضان کے مہینے میں بھی الیکشن لڑا ہے، ہم نے سردیوں میں بھی لڑا ہے، ہم نے گرمیوں میں بھی لڑا ہے، ہم نے ہر موسم میں الیکشن لڑے ہیں. لہٰذا یہ بہانہ بنانا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی میں لاہور کی اس کے مولانا فضل الرحمان کی جو ہے اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. ہمارے ڈی خان میں بھی وہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن الیکشنز کو جو ہے میں نہیں کہتا کہ ملتوی اس چیز پہ ہو سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، چاہے وہ فیصلے ہمارے حق میں آئے ہیں چاہے وہ ہمارے خلاف آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، اداروں کا یہ مسئلہ ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے جلدی ہو. 8 فروری الیکشن ہونے چاہیے. ہم الیکشن ملتوی ہونے کا بہانہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں، چاہے جو چیز بھی ہو، لیکن 8 فروری سے آگے الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے. ایک منٹ تک صاحب لیفٹ سائڈ سے بھی ایک لے لیں. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے جو ابھی آپ نے جواب دیا کہ الیکشن آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر ہو جائے، تو اگر وقت پر نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے لاڈلے پن کی بات کی کہ جی لاڈلے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ، وہی ساری باتیں جو کہ ہمیشہ سے ہو رہی ہیں، تو کس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نگران حکومت سے بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن، کیونکہ یہی دو اینٹیز ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں، تو کون ہے جس کے نون لیگ والے لاڈلے ہیں؟ آپ کس سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہم نے اسی لیے کیا، اور ہم نے ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹی وی پروگرام میں دہرایا، اور ہم نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے. ہماری جو نگراں حکومت کے حوالے سے تحفظات تھے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہم نے رکھے. کیونکہ جس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، جس قسم کا آپ پروٹوکول کہیں یا جو بھی نام دیں اس کو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا باقی وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے؟ اگر باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے لیے برابر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تھا وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے یا ہمیں جو ہے ہم لاڈلے پن سے یا سلیکشن سے بہتر ہو کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم اس چیز کے ہم اس بدنما داغ کو اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتے. اور پہلا سوال کیا؟ اگر الیکشن میں تاخیر، پہلی بات ہوئی کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ الیکشن میں تاخیر ہو. ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہے. ہم اپنی الیکشن کمپین، الیکشن شیڈول کے انتظار میں ہیں. ہم اپنی الیکشن کمپین لانچ کریں گے. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا 54 دن کے 56 دن پہلے، جو کہ 1-2 دن میں میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ شیڈول آئے گا اور اپنی الیکشن کمپین جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر یہ ہوا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کام کرنا ہے. دیکھیے اس کے موقع پر بلاول بھٹو نے بات کی تھی کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے.
تو آپ اس پیچھے کیا فلسفہ دے رہے ہیں کہ قصوری بھی وہاں موجود تھا، وہ اس پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد سے جو بھی ہوا یہ کیا اس کا آپ بتائیں گے، اس کا کیا نبے نباب کے؟ دیکھیے اس پہ میڈیا پہ سوشل میڈیا میں نے بڑی دیکھی، جب ہم سپریم کورٹ میں تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اور ہم سے پہلے اسی قصوری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، پریس ٹاکر تھے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ تو آج بھی زندہ ہیں اور اس کو جو ہے جس کے اوپر کیس تھا وہ شہید ہو چکے ہیں یا قتل کر چکے ہیں. تو میڈیا نے اس کو بڑا ایک اور طریقے سے لیا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اچھا، کیونکہ اس وقت کے استغاثہ نے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کو جو ہے قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی یا ہوئی اور قتل اس کے والد ہو گئے. تو جس کو قتل کیا جا رہا تھا وہ تو زندہ ہے، اور جس نے جو بقول ان کے کہ جو سازش کر رہے تھے وہ جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جس کے خلاف سازش ہوئی تھی وہ تو ابھی بھی پریس کانفرنس کر رہے زندہ ہیں. تو اس حوالے سے تھا، لیکن ہر کسی نے اپنے اینگل سے اسے لیا. تو یہ میں بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس پہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پہلے بھی اس پہ کلیریفیکیشن کی کہ استغاثہ نے کہا تھا، اس وقت استغاثہ نے کہا تھا کہ جو ہے وکیل نے کہ جی احمد رضا قصوری صاحب کے اوپر جو ہے یہ سازش ہو رہی. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کامیاب کنونشن ہو رہے ہیں، اگر دوسری جانب دیکھیں تو کے پی کے سے بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو پارٹی کو خیر آباد کر کے جا رہے ہیں. وہ جو وجہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی قیادت ہے ان کے ہمیں تحفظات ہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب تک اپروچ کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اللہ سے ملنا آسان ہے لیکن چیئرمین سے ملنا مشکل ہے. اس بارے میں آپ کے آخری سے شروع کروں تو پھر وہ اللہ سے مل لیں، پھر چیئرمین سے بعد میں مل لیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بالکل بھرپور کنونشنز ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں جو اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے. 9 کنونشنز ہم نے کیے ہیں، اور اس میں ہم نے جو خواتین کا کل کنونشن کیا وہ بھی ایک تاریخی کنونشن تھا خیبر پختونخوا کی تاریخ کا. جن کو تحفظات ہیں، جو ہمارے جو موسمی پرندے ہیں اور جن کو کوئی وہ ہے کہ انہوں نے کہیں اور سے جا کے اور اسمبلی میں جانے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹیڈ ورکر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کمیٹیڈ عہدیدار ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. موسمی پرندے آتے جاتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں پنچھی اور آتے جاتے رہتے ہیں. لہٰذا ہم یہ بات غلط ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کسی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. 9 کنونشن میں جتنے عہدیداروں کے ساتھ، جتنے ورکروں کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چترال میں ایک ہمارے ورکر تھے جو بھٹو شہید کے دور کے تھے، ان کو اسپیشلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تیمرگرہ بلایا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے. وہاں پر ملے ہمارے کل بھی ورکرز ملے، پی ایس ایف ملی، یوتھ ملے، لائرز ملے. اب وہ جو ہیں جو جانا چاہتے ہیں، جن کو بانے چاہیے اور جو بانا نہیں ملتا ان کو، واحد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت عوام میں موجود ہے. کام سے روک دیا گیا، ٹریننگ سے دوبارہ سے پروسیس ہوگا سارا، تو پیپلز پارٹی کیسے اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ ٹائم بھی کم ہو گیا، سارا پروسیس بھی دوبارہ ہونا ہے، تو الیکشن جو ہے وہ وقت میں ہوں گے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بلاول ہوں گے، اس پہ بھی کانفیڈنٹ ہے کہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں. دوسری طرف کے پی میں سونیا نے کوشچن کیا کہ کے پی کے بھی معاملات نظر آ رہے ہیں، تو پنجاب میں بھی کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کیسے الیکشن دو سکتی ہے؟ تو کون وزیر اعظم ہوں گے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں پارٹیوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں. اور کوئی بھی ایسی کوئی شخصیات کوئی آپ اگر مجھے بتا دیں کوئی بڑے کوئی ایسے نام ہیں جو پیپلز پارٹی سے گئے ہوں اور وہ اپنی وجہ سے کبھی زندگی میں کامیاب ہوئے ہوں. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی وجہ سے کامیاب ہوتا ہوں. جب وہ پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کا حال جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی بھی چلے گئے تھے جو بڑے بڑے اپنے نام کہتے ہیں، کھر صاحب بھی چلے گئے تھے ایک زمانے میں، اور بڑے بڑے محترمہ شہید کے انکل چلے گئے تھے جو شیر پنجاب اور شیر سندھ کہلاتے تھے. ان کے جب وہ چلے گئے تھے تو اپنی سیٹیں وہ نہیں جیت سکتے تھے. لہٰذا ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہے نظریہ ہے. جو نظریاتی ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا وہ ہوتا ہے. جہاں تک وزیر اعظم بننے کا ہے، دیکھیں 2008 میں بھی ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنا وزیر اعظم بنایا، ہم نے اپنا پریزیڈنٹ بنایا. آج بھی اگر آپ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے تو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کے گارنٹر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب بنے تھے. اگر آپ کہیں کہ دوسری جانب ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم 120 سیٹیں جو ہیں وہ جیت رہے ہیں پنجاب میں، تو ان سے پہلے سوال تو میرا ہے، معصومانہ سا سوال ہے، عاجزانہ سا سوال ہے. تو آپ نے تو 20 ضمنی الیکشن اپنی حکومت میں نہیں جیت سکے جب آپ کی مرکز میں اور صوبے میں حکومت تھی. 20 میں سے آپ 19 الیکشن ہار گئے تھے.
اور آپ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 120 ہر کسی کا اچھی بات ہے، نمبر گیم کے اوپر ہے، ہمارا فوکس ہے نمبر گیم کے اوپر. الیکشن کے بعد جب جماعتیں آئیں گی، ان کے پاس نمبر گیمز ہوں گی، تو ہم جا کر اس وقت اپنا رول پلے کریں گے. اور اس رول پلے کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بھی اس دن دیکھا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب آخری 4 دن تو میری بھی محنت کر رہے تھے کہ آپ اس چیز کو نہ کریں، لیکن ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، اور ہمیشہ جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم اس کو آنر کرتے ہیں. لہٰذا ہر کسی کی اوپن فیلڈ ہے. ہمارے اگر نمبر زیادہ ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، اگر کسی اور کے نمبر زیادہ ہوں گے ان کی مرضی جس کو وزیر اعظم بنائیں. صاحب کہیں ایئرپورٹ پہ بایومیٹرک دی جا رہی ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کہیں عدالتوں سے بری کیا جا رہا ہے، کہیں نیب جو ہے وہ گرفت کمزور کر رہا ہے، کہیں یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی لاڈلا آ رہا ہے، کوئی سلیکٹڈ آ رہا ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے، آپ کی پیپل پارٹی بھی تسلیم کر رہی ہے، تو اس آپ الیکشن پر وقت ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور کسی کو آنے والے الیکشن میں سلیکٹڈ ہونے کا یا لیڈ الیکشن ہونے کا آپ ابھی سے خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر آپ کیوں قائم ہیں کہ کوئی لاڈلا سلیکٹڈ بھی ہے اور الیکشن بھی بر وقت ہو؟ دیکھیں پی ایم ایل این کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے، ہمیشہ انہوں نے اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ادارے پولیٹیسائز ہوں، چاہے وہ جو بھی ادارے ہوں. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر دے رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو پنجاب میں ان کا گراؤنڈ وہ لوز کر چکے ہیں. پنجاب میں یہ تاثر دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں اور باقی ملک میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی اگر وہ لاڈلا ہو یا سلیکٹ ہو جائے تو ان کو شاید ووٹ ملتے ہیں. تو تاثر دے رہے ہیں کہ ہم لاڈلے بن رہے ہیں، ہم سلیکٹ بن رہے ہیں، ہمیں ووٹ دیں، لیکن پھر بھی رسپانس نہیں مل رہا. ایک گجرات کے ان پروگرام سے ان کو پتہ چل گیا باہر نکلنے، ہم نے تو فریکوینٹلی پروگرام کیا ورکر کنونشن، وہ تو پروگرام ہی نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا وہ ایک تاثر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو لاڈلے بن چکے ہیں، ہم سلیکٹ ہوں گے، ابھی بھی تو ہمیں ووٹ دو. اس کے باوجود بھی لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں اور ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 8 فروری کو جب الیکشن ہوگا، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اس انگوٹھے نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. آخری سوال. پیپلز پارٹی اپنا جو منشور ہے وہ مساوات پر مبنی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ تشبیہ بنےگر جیسے درخواست سے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک مہم چلتی ہے، اس ندیم اکبر چند بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے، ایسا حصہ بنیں گے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں شفیع بیگم صاحب بالکل آصف علی زرداری صاحب سے ہم دیکھیں